ترکی کے شہر استنبول میں جہاں آیا صوفیہ میں 86 برس بعد اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی ہیں۔ 86 اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول چھیاسی سال بعد آیا صوفیہ میں اللہ اکبر کی صدائیں، قسطنطنیہ کی فتح کی علامت آیا صوفیہ، سلطنت عثمانیہ کے عروج کی نشانی آیا صوفیہ، جہاں پھر سے ایک بار اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی ہیں۔ ترک عدالت نے استنبول کے تاریخی ورثے آیا صوفیہ کی میوزیم حیثیت ختم کرتے ہوئے مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ ترکی کی اعلیٰ انتظامی عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے ماضی میں کیے گئے حکومتی فیصلے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ استنبول سے آپ کو دکھاتے ہیں عاطف بٹ کی یہ رپورٹ۔ قسطنطنیہ کی فتح کی علامت آیا صوفیہ، سلطنت عثمانیہ کے عروج کی نشانی آیا صوفیہ، جہاں پھر سے ایک بار اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی ہاں، 1934 میں عجائب گھر میں تبدیل کی جانے والی تاریخی مسجد آیا صوفیہ کی مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر ایک بار پھر حیثیت بحال کر دی گئی۔ اس تاریخی عمارت کو 1934 میں ترک سیکولر ریاست کی بنیاد رکھنے والے حکمران کمال اتا ترک نے اپنے دور اقتدار کی ایک دہائی کے بعد میوزیم بنا دیا تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے تاریخی ورثے کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا، جس پر معاملہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں پہنچ گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اب آیا صوفیہ ایک میوزیم نہیں کہلائے گا۔ آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کرنا ایک بہت بڑی غلطی تھی، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ آیا صوفیہ کی حیثیت کو تبدیل کر کے مسجد بنا دیا جائے۔ ترک صدر نے مقبوضہ بیت المقدس میں یہودیوں کے لیے بنائے ٹیمپل ماؤنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہودی اور عیسائی بھی تو مسلسل مسجد اقصی کو نشانہ بنا رہے ہیں جو خاموش رہتے ہیں، اور آیا صوفیہ مسجد پر تجویز کی جرت نہیں کر سکتے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنا ترکی کا حق ہے۔ 1994 میں جب ترک صدر استنبول کے ناظم کا انتخاب لڑ رہے تھے تو انہوں نے اس عمارت کو نماز کے لیے کھولنے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ 2018 میں وہ یہاں قرآن کی تلاوت بھی کر چکے ہیں۔ یونیسکو کی جانب سے اس عمارت کو 1985 میں عالمی تاریخی ورثے میں شامل کیا گیا۔ ہر سال لاکھوں سیاح آیا صوفیہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔